آپ نے بات کی نا کہ ایمان بڑھتا ہے، سبحان اللہ، واقعی بندہ صرف یہ سوچ لینا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتے ہوئے ہوئے. میرے کزن ہیں پی ایچ ڈی ہیں اس میں، مولیکولر بایولوجی میں ہیں شاید. اینی وے میں نے ان کو ویسے ہی مذاق میں کہا کہ یار آپ نے بڑے بورنگ سے سبجیکٹ میں یہ کیسے کر لیا، مجھے تو اتنا ٹو بی آنیسٹ بایو میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، فزکس میں زیادہ تھا. بٹ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے ماشاء اللہ، اسلامک رجحان تھا ان کا، انہوں نے یونیورسٹی میں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم نا ایسا کرو کہ اس فیلڈ میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا. کہتے بس وہ بات میں نے پکڑ لی، اور کہتے پھر مجھے وہ نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں مائکروسکوپ کے اندر. جب بیکٹیریا کی دنیا میں نے دیکھی، مائکرو آرگینزم، 1 ڈراپ آف واٹر جب میں نے دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ میں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد اللہ نے برکت بھی ڈالی میری فیلڈ میں. تو سبحان اللہ، بالکل میں تمام لوگوں کو کہوں گا جو سائنٹیفک فیلڈ سے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرو. لاسٹلی جسٹ میں ایک حدیث، ون آف مائی فیوریٹ حدیث، ابو رزین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، یا رسول اللہ ڈز اللہ دی آل مائٹی اینڈ میجسٹک اسمائل، کیا اللہ ہمارا رب اسمائل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس وی ول ناٹ سیز ٹو ریسیو گڈ فرام اے لارڈ ہو اسمائل، کہ ہم کبھی بھی ہمیں خیر پہنچنا بند نہیں ہوگی اس رب کی طرف سے جو اسمائل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لاسٹلی بردرز بس ابن قیم کا ایک کوٹ رکھوں گا اور آپ بھی فائنل کچھ کمنٹس دے دیں. ابن قیم نے کہا ان دی ہارٹ آر ڈس آرڈرز دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ، ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ، اس میں ایک خلا ہے جو کبھی بھی ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ، یہاں تک کہ آپ اکیلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، سبحان اللہ، سب کچھ سائڈ پہ کر کے، یہ خلا نہیں ریموو ہو سکتی. اس کے علاوہ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے، which will not leave except by happiness of knowing him، جو کبھی نہیں جائے گا دل سے وہ سیڈنس جب تک آپ اس کو جان نہیں لیں گے. اینڈ ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں اینگزائٹی ہے، تذبذب ہے، بے چینی ہے، دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکول، جو تب تک آپ کے دل کو چین نہیں آئے گا ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلیئنگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، جب تک آپ صرف اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں اور جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے جو حرام کام ہے اس سے اجتناب نہیں کرتے، انگزائٹی رہے گی. ان اٹ از اے فائر آف ریگریٹ، اس میں ایک ریگریٹ کی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک آپ اس کے کمانڈمنٹس اور پروہیبیشنس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور اس کی قدر کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور صبر شو نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہاں پہ میں بس ایک بات ایڈ کر دوں، کتنے ہی انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں، ملینز کی فالوئنگ ہوگی، چلیں لیکس کی فالوئنگ ہوگی، لیکن سوال مجھے آتے ہیں ان باکس میں کہ ہم ریگریٹ میں ہیں. وہ میکانزم تو اندر زندہ ہے نا، وہ آگ تو زندہ ہے ریگریٹ کی، کہ انہیں صاف پتہ ہے اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنا حسن دکھا رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، میک اپ کی ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے کہ نہیں یہ ریگریٹ ہے ہمارے اندر. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر that will not cease until he is the only one who is sought. یہ جو ایک آگ ہے ڈیزائر کی، یہ نہیں بجھے گی، کسی انسان سے دل لگا کے نہیں بجھے گی، یہاں تک کہ صرف اللہ سے آپ دل لگاؤ گے. اور پھر کہا in it is a void، اس میں ایک خلا ہے that cannot be filled except by his love, turning to him, always remembering him and being sincere to him. Were a person to be given the entire world and everything in it, that would never fill this void. سبحان اللہ. یہ مدارج السالکین میں ابن القیم. آج میں صبح ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، پاکستان کی ایک یوٹیوبر ہے، آئی وونٹ مینشن ہز نیم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب یوٹیوب اسٹارٹ کیا تو مجھے جو میں چاہتا تھا وہ مجھے ملا، پیسے، مال، گاڑیاں، کیمراز، فونس، ایوری تھنگ. کہتا ہے ابھی بھی میں اپنے دل میں نا وہ وائڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ تو سب کچھ نہیں تھا، تب مجھے لگتا تھا یہی سب کچھ ہے، اب یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں استعمال کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے ریئل جو پرپز ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. اینڈ ہی از سرچنگ اباؤٹ دا ٹروتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کو گائڈ کریں انشاءاللہ. بفور وائنڈنگ اپ علی بھائی، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں یہ ضرور یوتھ کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نوجوان لوگوں میں، ہمارے لوگوں میں کیا بیریئر کیا ہے. دیٹ از آئی بلیو شیطان ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور شیطان انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب اس کے ٹولز کیا ہیں؟ ون آف دا میجر ٹولز از میوزک. میوزک از کلنگ آور یوتھ، اسپیشلی ہمارا بالی ووڈ کی بھی یہ حالات ہیں، لیکن بالی ووڈ چونکہ از ویری فیمس ان پاکستان، بالی ووڈ کے جو لیرکس ہیں
اس میں لٹرلی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کائنڈ آف توہین کی جا رہی ہے. اینڈ یو آر بینگ اے مسلم, یو آر سنگنگ آؤٹ دوز لیرکس, آپ بہت بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. میں نے کچھ جو بالی ووڈ سانگس ہیں وہ سرچ کیے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا نام یوز کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کائنڈ آف انسلٹنگ وے میں پورٹری کیا جا رہا ہے. نمبر 1 کن فیکون, اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے کن فیکون. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے اوپر آپ نے پورا گانا بنایا ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو رٹا ہوا ہے اور ہم پڑھتے ہیں, مطلب ہم گاتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. نمبر 2 ربا مجھے بس ایک جھلک تو دکھا دے, یہ ایک گانا ہے. اس کے بعد ہے جی اللہ واریاں, یہ کس کی جھلک دکھا دے؟ ایک محبوب کی, اللہ مجھے ایک دفعہ بس جھلک دکھا دے, نان محرم کی جھلک دکھا دے, ہاں بس ایک دفعہ جھلک دکھا دے. اس کے بعد اللہ دعائی ہے, پھر بے وفائی مشکل رہائی ہے تیرے پیار میں. یہ سارا کچھ دیکھیں, نیمز آف اللہ آر بینگ یوزڈ, اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ نان محرمس کو, حرام ریلیشن شپس کو. اس کے بعد مولا میرے مولا ایک بڑا فیمس سانگ تھا, رب کا شکرانہ, عرضیاں, اینڈ لسٹ گوز آن. آپ نے, میں سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور بہنوں سے بھی کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ انڈینز ہیں نا, دے آر میکنگ سانگس, وہ اپنے بھگوان کا نام کیوں نہیں یوز کرتے؟ اپنی جو کالی ماتا وٹ ایور جو انہوں نے بے شمار بھگوان بنائے ہیں, وہ اللہ, خدا, رب کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو ڈیسینسٹائز کر دیں اور آپ یہی کلمات اپنے منہ سے کلمے نکالیں, یہ گانے پڑھیں اور اس چیز کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے ذہنوں میں کم ہو جائے اور آپ اس کو جو اللہ کی قدر ہے وہ نہ کریں. دس از ون آف دا ریزنس. ہم مسلمانوں نے بھی اس میں کم نہیں کیا. آپ قوالی کو دیکھ لیں, وہ لوگ بھی کہاں سے انسپائرڈ ہوئے. ہم قوالیاں گاتے ہیں, اس میں میوزک ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے. سو آل دیز فیکٹرز آر ون آف دا ریزنس کہ یو آر بارڈ فرام ہدایت. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. لاسٹلی آپ نے پوچھا تھا کہ وٹ از آر میسج ٹو دا آڈینس. میں نے کچھ کی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, وہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 وی شوڈ لرن اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. As I mentioned before, just knowing Allah subhanahu wa ta'ala solves lots of your problems inshallah. Number 2, connect yourself with Quran. عربی سیکھیں, نہیں سیکھ سکتے ترجمے سے قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کے لیے کیا ہے. This will help you in understanding who Allah subhanahu wa ta'ala is. Number 3, جس طرح آپ سب نے مینشن کیا, تفکر, contemplation in the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, in solitude. اپنے اندر, اپنے نفس میں کہیں سیر کرنے جائیں, think about کہ اللہ نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہیں, یہ کیوں بنائی ہیں, what is the reasoning behind it. اپنی blessings جو ہیں, بلکہ I would request کہ آپ لوگ ڈائری میں نا لکھا کریں کہ اللہ نے میرے پہ کیا کیا blessings کی ہیں. just start writing this. اس سے آپ میں gratitude develop ہوگا. اس کے بعد have حسن ظن with اللہ, جس طرح ذیشان بھائی نے مینشن کیا کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں پلس اچھے عمل کریں. سیکنڈ لاسٹ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی میٹنگ کو امیجن کیا کریں کہ یو ہیو ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ alone. کوئی نہیں ہوگا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب بھی لیں گے اور آپ سے ڈیل بھی کریں گے. آپ نے اچھے کام کیے ہیں, اچھا آپ کا تعلق تھا, اللہ معاف کریں گے. نہیں کیے تو آپ کا جو حال ہے وہ کافی برا ہو سکتا ہے. لاسٹ تھنگ, گریو یارڈ جایا کریں. بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قبرستان ضرور جایا کریں, جسٹ فار دی سیک آف کنٹمپلیشن. امیجن یور سیلف بینگ ان دا گریو. آپ وہاں جائیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. دیٹ از یور فائنل ہوم ان دس ورلڈ. اور بہنیں یہ کر سکتی ہیں کہ کچھ گریو کی موت کو یاد کریں, گریو کی کچھ پکچرز اپنے پاس ایز اے ریمائنڈر رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. ویری پریکٹیکل. اچھا جی, میری آخری ایڈوائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوگی جو میرے لیے بہت امپاورنگ ہے. اکثر لوگ, آپ کو تو علی بھائی زیادہ تجربہ ہوگا, کافی لوگ اپنی زندگی سے غلط چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے شیکلز ہیں جو ان کو روکتے ہیں. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا, ویریلی آپ کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر نہیں چھوڑتے, للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ. یو ول نیور لیو اینی تھنگ فار دا سیک آف اللہ, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ایک بہتر چیز سے ریپلیس کرتے. یہ یقین ہمیں آ جائے, اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ. ویری اسٹرانگ میسیج. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میرے پاس سوالات آتے ہیں بہت زیادہ, اور آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو اللہ کی محبت سے جب دل خالی ہوتا ہے نا تو پرسنالٹی بہت ویک ہوتی ہے, اور ہم نا محبت اور وفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. although یہ اللہ کا ہی گفٹ ہے کہ اللہ آپ کو وفادار ساتھی دے دے, محبت کرنے والے لوگ دے دے, یہ بھی ایکچولی بائی پروڈکٹ ہے اللہ سے محبت کا. تو پلیز اپنی پرسنالٹیز کو اسٹرانگ بنائیں بائی نوئنگ ہو اللہ از.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں, وفا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں. جب کچھ نہ سوجے وضو کر کے بس مصلی بچھا کے نا اس پہ بیٹھ جایا کریں, 5 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کریں, ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیا کریں اور امیجن کیا کریں وہ جو عبدالعلیم بھائی نے کہی کہ اٹ از ایز ایف یو آر میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو بتائیں اپنے دل کا حال. تو پلیز اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, اور اس کا پریکٹیکل طریقہ ہے نو ہو یور لارڈ از. اللہ سے دل لگائیں. یہ گانے, بالی ووڈ کے سانگز, یہ لیرکس, یہ جو بھی اس طرح کی شاعریاں ہیں اور یہ جو کوٹس آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ عجیب و غریب سے, یہ سب انسان کو ویک بناتے ہیں. اور وہ اللہ نے جیسے مثال دی عنکبوت اسپائڈر کی, کہ طاغوت سے دل لگانے کی مثال ہے جیسے اسپائڈر کا جو گھر ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے, وہ جالا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ سے محبت کی جو مثال ہے سبحان اللہ, وہ اللہ نے دی کہ وہ ایسے ہے جیسے تم نے ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ہمارا ایسا ریلیشن بنے اللہ تعالیٰ سے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو گائز ان نیکسٹ پوڈ کاسٹ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.